السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا کیلگری کینیڈا سے سلام اور آداب. میں اپنے پروگرام لائف کیپچرڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا عنوان ہے معجزے یا میریکلز. اس پروگرام کو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں انگلش کے اندر، لیکن اس دفعہ میرا پروگرام ہے کہ میں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتاؤں کہ ایکچولی میریکلز ہوتے کیا ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن سب سے پہلے ہمیں خدا کا تصور سوچنا پڑے گا کہ آیا کیسے خدا کا تصور. یہ بہت پرانی بات ہے، حضرت موسیٰ کے سے بھی پہلے کی بات ہے. تو پہلے جو تھا نا، لوگ جو طاقتور چیز ہوتی تھی اس سے ڈرتے تھے اور اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے. پہلے مثال کے طور پر وہ سورج کو بھی پوچھتے تھے لوگ، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ڈوب جاتا تھا. چاند کو، پھر اس طریقے سے جانور کو، جو جانور کسی کو نقصان پہنچا سکتا اس کو بھی سمجھتے تھے کہ خدا ہے یہ. اور جس سانپ کو دیتے تھے ہندوازم کے اندر کہ وہ دودھ پلا دیتے تھے، وہ تو سو جاتا تھا، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اب بس اب بے کر ہو گیا، اب ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر یہ ہوا کہ لائٹننگ، جو تھنڈر ہوتی ہے نا، آسمانی جو کڑک ہوتی، چمک ہوتی بارش سے پہلے، اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے پاس یہ اللہ وہ آ رہا ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، اور جب زور زور سے کڑکے گا تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ تصورات تھے. لیکن پھر انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کلیئر کیا کہ نہیں، خدا وہ ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، اکیلا ہے وہ. تو اب میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ ہم حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں کہ ان کے میریکل سب سے پہلے تو وہ گئے تھے پہاڑ کے اوپر اور اللہ سے بات کی تھی. تو میں اس پہ نہیں جا رہا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میریکلز ہوتا کیا ہے. میریکلز گو کہ وہ ہوتا تو پیغمبر کنوے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن یہ میجک نہیں ہے، یہ ٹروتھ ہے. کیونکہ ریلیجن اور جو میجک کے اندر فرق یہی ہے کہ ریلیجن جو ہوتا ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے، جو حقیقت ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک خواب ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن ایک زندگی جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ہے ریلیجن. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اللہ نے صرف سزا دینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ انوینشنز کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، اس کو متعلق زیادہ جان سکیں، اس کے نظام کو، اس کی دنیا کو جان سکیں. اب دیکھیے کہ وہ یہ صحیح ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، لیکن وہ مطلب یہ نہیں آپ سمجھیں کہ جیسے انہوں نے دریا جو تھا، دریا نیل جو تھا، اس کو روک دیا تھا. وہ ان کے حکم تو اللہ کا ہی تھا، لیکن ایک خاص وقت کے اندر دریا جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے. اس کا میں ٹیکنیکل ریزن بتاتا ہوں آپ کو، امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا اس کا. لیکن پہلے سن لیں کہ یہ وہاں نیل کے اندر ہی نہیں ہوتا، بلکہ ساؤتھ کوریا کے اندر بھی ایک دریا ہے جو کہ سال کے اندر ایک وقت کے اندر کچھ وقت کے لیے رک جاتا ہے اور سیاح جو ہیں اس کو کراس کرتے ہیں. یہ ایک میکانزم ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. یوٹیلیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ کون کون سی چیز ہوتی ہے؟ پاور بھی ہوتی ہے، گیس بھی ہوتی ہے، اور واٹر بھی ہوتی ہے. اس کے اندر جب چلتا رہتا ہے نا، فلو آف پاور کہہ لیں، فلو آف واٹر کہہ لیں، تو اس کی اسپیڈ کو بڑھانے کے لیے اب جیسے میں ہوں الیکٹریکل انجینئر، تو میں آپ کو الیکٹریکل انجینئر کی بتاتا ہوں کہ ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنز جو ہوتی ہیں، جو بڑی لانگ ڈسٹینس پہ ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ 200 کلومیٹر سے اگر بڑی ہوگی وہ لائن، تو اس کے اندر ٹرانسپوزیشن ٹاور لگاتے ہیں 200 کلومیٹر کے بعد، سرٹن ڈسٹینس کے بعد. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہیوی ہوتا ہے اور اس پہ ہم فیز سیکوینس چینج کر دیتے ہیں، ریڈ یلو بلو کو الٹا کر دیتے ہیں. اس پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت کے لیے وہ جو ساری پاور جو مشینیں جو ہوتی ہیں، وہ پاور جو ہوتی ہے لائن کے اندر جو پاور ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، الیکٹریسٹی رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد وہ الٹی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایفیشنسی بڑھائی جائے، اس کا وولٹیج لیول انکریز کیا جائے، جو کہ ڈراپ ہو جاتا ہے لمبی لائنوں کی وجہ سے. تو دریاؤں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ قدرت کرتی ہے کہ جب چلتا رہتا ہے نا دریا، تو اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے. تو یہ فینومینا ہے، اور اس کو ایک لمحے کے لیے روک دیا جاتا ہے قدرتی طور سے، اور پھر چلنے لگتا ہے دوسری طرف. تو یہی ہوا کہ جب وہ فرعون گزرا اس کے اندر سے، تو اللہ کو پتا تھا ٹائم کا. یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں.
ہوتا اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ، لیکن پیغمبروں کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھیا یہ کرنا ہے۔ لیکن سوال تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بتا تو دیا جاتا ہے، لیکن اگر نہ بتایا جائے اور پھر یعنی بتا دیا جاتا ہے تو دماغ کو ایکسرسائز کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دماغ کی ایکسرسائز کرا رہا ہے، لیکن عام آدمی بھی تو آ جاتا ہے نا، وہ بھی تو عام آدمی تو اللہ کا ہی بندہ ہے نا۔ آئنسٹائن نے جو کچھ کیا، جائیداد کی، یا جو رابرٹ برادران نے جہاز بنائے دو بھائیوں نے، تو وہ بھی تو ان کے ذہن میں آیا نا۔ چلو خدا نے نہیں بھیجا، لیکن الٹیمیٹلی تو خدا نے بھیجا نا۔ جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں چیزیں وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی میریکلز ہیں۔ آپ ہارٹ بائی پاس آپریشن آج کل ہوتا ہے، کان کا آپریشن ہوتا ہے، ناک کا آپریشن ہوتا ہے، دل گردے ہر چیز کا آپریشن ہوتا ہے، وہ میریکلز ہے۔ وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا میریکلز کرتے ہیں۔ کیسے آدمی ویسے تو زندہ ہی نہ رہے، پہلے دانت نکالنے کے لیے بھی اس کو بڑا مشکلوں سے کرنا پڑتا تھا، لیکن تحقیق ایسی کی گئی کہ اب دانت بغیر تکلیف ہی نکل آتا ہے، یعنی مطلب اس کو سون وغیرہ کرنے کے بعد۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ تو ٹھیک ہے، سانپ انہوں نے پھینکے اور پھر اس نے بھی، یہ دیکھیے آپ جو فرعون کے اس کے جو محل کے اندر جو تھے نا جادوگر تھے، انہوں نے بھی اپنے سانپ پھینکے، وہ بھی لاٹھی بن گئے تھے، سوری لاٹھی پھینکی تھی اور سانپ بن گئے تھے۔ تو میں سارے میں الٹا بول گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیپیبلٹی تھی ان کے اندر، جادوگروں میں بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے نا، بلیک میجک ہوتا ہے اپنی جگہ پر۔ اس کی اوپر میں ایک الگ بنا کے دکھاؤں گا آپ کو۔ وہ نارتھ پول کا سلسلہ ہوتا ہے کہ نارتھ پول سے ستاروں کی جو گردش ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، وہ میں آپ کو الگ پروگرام بنا کے بتاؤں گا کہ اس کا افیکٹ کیسے ہوتا ہے، بلیک میجک ہوتا کیا ہے۔ لیکن فی الحال کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے صرف میریکلز، تو میریکلز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ہوتا تو وہی ہے۔ اب پانی کا فلو جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن نیچے سے اوپر نہیں جائے گا، نیچر، لیکن نیچے سے اوپر جا سکتا ہے اگر آپ پمپ وغیرہ لگائیں، آپ کی تحقیق دماغ، لیکن اصلی دماغ کے اندر جو خیالات دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کے دماغ میں موجود ہے۔ آپ آسمان پہ تلاش مت کریں، آسمان پہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ حکم دے رہا ہے اور یہ سارے کام ہو رہے، نہیں۔ آپ کے ہر انسان کے دماغ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، پارٹس، میڈیکلی میں بتا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا دماغ، لیفٹ ہینڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا، اور رائٹ ہینڈ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا۔ تو سب سے پہلے جو دماغ پہ اٹیک کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجیے کہ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موجود نہیں ہے، یہ کر کے دیکھیں آپ، ہر آدمی، تو وہ اس کا دل چاہے گا میں اٹھا لوں کوئی چیز۔ یہ ہے شیطان کا اٹیک۔ اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ اللہ کا جو دماغ ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اس پہ کام کرتا نہیں ہے، اور تم نے اٹھایا تو تم جیل چلے جاؤ گے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ لڑائی ان کی رہتی ہے 24 آورس، یعنی سوتے میں بھی لڑائی رہتی ہے۔ تو یہ ہے فلسفہ بیسک۔ تو امید ہے کہ میریکلز کو بھی آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا کہ میریکلز ہوتے کیا ہے۔ مطلب اگر آپ ہر چیز غور کریں نا، ہر میریکل کو، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہوگا کہ وہ پیچھے سائنس ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جادو وادو نہیں ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر دیا تو وہ کر دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ سائنس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ بھائی یار یہ کرنا ہے ان کے ذریعے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میریکلز ہیں، یا لیکن وہ ایکچولی جو ہے نا ٹروتھ ہوتی ہے اور سائنس ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائنس جو ہے مذہب سے پرانی ہے، سب سے پہلے تو سائنس ہی ہے نا، مذہب تو بہت بعد میں آیا، اصل سائنس ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ سائنس پہ توجہ دیں اور تحقیق پہ توجہ دیں، ہمارے مسلمانوں کے اور خاص طور پاکستانیوں کی، ان باتوں سے نہیں ہوگا گزارا کہ صرف باتیں کرتی ہے، اس نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا، اور قوم تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارے مسلمان تو بہت آگے تھے تحقیق کے اندر، تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اب دیکھیے کہ یہ پیس میکر، میرے پیس میکر لگا ہوا ہے، کینیڈا میں پیس میکر لگا تھا۔ تو پیس میکر جو انوینٹ کیا تو وہ کینیڈین انجینئر نے کیا۔ اب وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو ہر ایک کو فائدہ اٹھا رہا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے بھی فائدہ اٹھایا اس کا، تو وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا۔ تو مقصد یہ نہ سوچیں، اپنے دماغ کو کنفائن نہ کریں کہ صرف ہم مسلمان ہیں بس، اور کچھ کوئی نہیں ہے دوسرا، نہیں نہیں، وہ جو جنت و دوزخ کا تصور ہے وہ اللہ کا اپنا تصور، مطلب اللہ کی اپنی مرضی ہے، جس کو بھیجے نہ بھیجے اس کی اپنی وہ ہے۔ آپ اس کو نہ غور کیا کریں اور آپ تحقیق کی طرف جائیں۔ ہم ایز اے قوم، پاکستانی قوم بہت آگے نکل سکتی ہے۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر قدیر خان آئے، انہوں نے ایٹم بم ایجاد کر لیا، کیوں نہیں کر سکتے؟
सब कुछ कर सकते हैं, हिम्मत तो करें आप। और ये जो दकियानूसी ख्यालात है ना, ये दिमाग से निकाल दें। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसका जो भी पैसा, हालांकि थोड़ा सा पैसा मिलेगा इसके अंदर भी, लेकिन हम और भी काम कर रहे हैं। मैं और मेरी बेटी इंशाल्लाह ताला करेंगे, बेटी भी आ रही है, तो हम इसके जो भी आमदनी होगी वो पाकिस्तान के अंदर कुछ जो फैमिलीज को सिलेक्ट कर लेंगे और उनको कुछ भेजते रहा करेंगे हर महीने कैश, ताकि कुछ न कुछ तो हम कर सकें ना उन बच्चों फैमिलियों के लिए। बहुत प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ लोग तो वाकई बर्बाद हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। जो हुक्मरान तबका है ना, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ज़ाहिर है हम लोग जो कर सकते हैं वो तो करें। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक का बटन भी दबाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।